بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ شاعر نے کہا تھا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جنرل فیض حمید کو گرفتار تو کیا گیا لیکن ان کو سزا نہیں ہوگی کیونکہ وہ سابق ڈی جی ISI ہیں، لیکن آخر کار جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ تو یہ سزا جو ان کو سنائی گئی ہے، 14 سال قید بامشقت کی سزا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ISI کے کسی سربراہ کو یہ سزا سنائی گئی ہے۔ لیکن پھر ایک شعر یاد آ رہا ہے، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو یہ تو صرف ایک کیس ہے، اس کے بعد بھی کچھ کیس جو ہیں وہ کھلنے والے ہیں، کچھ کھل چکے ہیں، اور جو ISPR نے پریس ریلیز جاری کی ہے وہ پریس ریلیز یہ بتا رہی ہے کہ جو ان کی سیاسی معاملات میں مداخلت ہے اس کو علیحدہ سے نپٹا جا رہا ہے۔ تو یہ جو جنرل فیض حمید صاحب کو جس کیس میں سزا ہوئی ہے، اس میں ان کو بہت سی قانونی سہولتیں بھی ملی ہیں، اور ان کے پاس 3 وکلاء کی ایک ٹیم تھی، اور اس میں علی اشفاق صاحب بڑے معروف وکیل ہیں لاہور کے، ان کے ساتھ عبدالقدیر صاحب تھے اور رانا معروف صاحب تھے۔ لیکن ان کو جو قانونی سہولتیں ملیں وہ یہ تھیں کہ جنرل فیض کے دفاع میں 3 وکیل پیش ہوتے رہے، اور جنرل فیض کے خلاف 24 گواہ پیش ہوئے، اور وکلاء صفائی نے 24 گواہوں سے 8000 سوالات کیے، اور جنرل فیض کے ایک وکیل نے ایک سماعت میں 14 گھنٹے سے زائد وقت تک اپنے دلائل دیے، اور جنرل فیض کے حق میں جو 3 گواہ پیش ہوئے، ان تینوں گواہوں کو عدالت میں گواہی کے لیے لانے سے پہلے ان کی جنرل فیض سے خصوصی ملاقات بھی کروائی گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں اس سے زیادہ قانونی سہولت اور کوئی دی نہیں جا سکتی۔ اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ یہ ادارے کا اندرونی معاملہ ہے، تو ان کو اگر سزا ہوئی ہے تو اس پہ وہ تبصرہ نہیں کر رہے، لیکن جو ادارے کی پریس ریلیز ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ان کے سیاست میں مداخلت کے جو معاملات ہیں اس پہ علیحدہ سے سماعت ہوگی۔ تو پاکستانی سیاست پر اس فیصلے کے کیا اثرات ہوں گے، اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور، جناب سینیٹر اون عباس بپی صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور جناب آغا رفیع اللہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کہ جو جنرل فیض صاحب کو یہ ایک سزا ملی ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنے سینئر فوجی افسر کو اس طرح کی سزا ملی، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد سیاست میں ایجنسیوں کی مداخلت کا راستہ بند ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب جو آپ نے ساری ابھی تفصیل بتائی ہے اس کیس کی، اس میں سیاست میں جو ادارے ہیں ان کے جو مداخلت ہے اس کا راستے کا کیا ہوگا، میں اس پہ بالکل بات کرتا ہوں، لیکن ایک بات اس میں بہت اہم ہے کہ اس کیس میں کم از کم کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا فیصلہ عجلت میں ہوا ہے اور مکمل طور پہ جنرل فیض کو صفائی کا موقع نہیں دیا گیا، 15 ماہ کا ٹائم، اور اس کے بعد آپ نے تو نام لے کے اور تفصیل سے بتایا کہ قانونی ماہرین کی وہ ٹیم جو جنرل فیض کی اپنی چوائس تھی، ان کی اپنی خواہش کے مطابق ان کو وہ قانونی ٹیم فراہم کی گئی، تمام تر دلائل انہوں نے دیے ان کے صفائی میں، لیکن جتنے بھی ان کے اوپر الزامات تھے وہ صحیح ثابت ہوئے، اور اس سے جو فوج کے اندر جو خود احتسابی کا ایک عمل ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا جو اعتماد ہے جو پہلے بھی تھا وہ مزید پختہ ہوا ہے، اور فوج کی جو موجودہ قیادت ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ آپ نے ویری رائٹلی یو سیڈ، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس سے پہلے فوج کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ اتنے بڑے منصب کے کسی افسر کو سزا دی گئی ہو اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال کے حوالے سے۔ اب اگر تمام جو چاروں الزامات ہیں اگر آپ انہیں سم اپ کریں کہ وہ کیا ہیں جو جنرل فیض کے اوپر تھے، تو وہ ایک جملہ یہ ہوگا کہ اپنا جو ان کا ریاستی منصب ہے جو اسٹیٹ نے انہیں دیا ہے، اس منصب کو، چاہے وہ DGC کا ہو چاہے وہ DGI کا ہو، اس ریاستی منصب کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے غیر آئینی طور پہ استعمال کرنا۔ تو یہ باٹم لائن ہے جو جنرل فیض کا تمام اپنے اختیارات سے تجاوز کرنا، ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کرنا، میاں نواز شریف کو ٹارگٹ کرنا، ان کی گورنمنٹ کو غیر آئینی طریقے سے گرانا، مسلم لیگ نون کو ہراس کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری جماعت کو یعنی PTI کو اور عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اور اس تمام پولیٹیکل انجینئرنگ کا اور سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کا تمام فائدہ ایک شخصیت تو اب پولیٹیکل انجینئرنگ بند ہو جائے گی؟
دیکھیں پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے بالکل بند ہو جائے گی اور ہونی چاہیے، کیونکہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ہمارے سسٹم کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ سزا بنیادی طور پہ، میں ایک جملہ کہہ دوں آپ کے اس سوال کے جواب میں، کہ یہ اس سوچ کو سزا ہے کہ جس کے تحت اتنا زیادہ سیاسی آپ یہ کہیں کہ سمندر میں تلاطم پیدا کیا جنرل فیض نے، کہ وہ موجیں اور وہ لہریں آج تک تھمنے کا نام نہیں لے رہی. اس وقت تک سیاست میں جو ارتعاش ہے، جو ہلچل ہے، جو ریپلز ہے، اس کی وجہ جنرل فیض کی وہ سیاسی بدامنی اور انتشار اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال تھا جو انہوں نے اپنے دور میں کیا. اچھا اون عباس صاحب، میں آپ کو پاکستان کے اس وقت جو پریزیڈنٹ ہیں اور پرائم منسٹر ہیں، ان دونوں کے 2 کلپ سنوانا چاہ رہا ہوں، ذرا آپ سنیں اور پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. پہلے آپ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا کلپ سنیں. نے اگر سیاست میں کھلم کھلا مداخلت کی تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو سب سے پہلا ثبوت جو ہے وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں. صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہم نے ایک انٹرویو کیا، انہوں نے ہمیں کیا بتایا. عمران خان کو ہٹا کر نو کانفیڈنس کے ذریعے شہباز شریف کو حکومت میں لے کے آئے، کیا وہ آپ کا فیصلہ درست تھا؟ عمران خان صاحب کے رہنے سے پورا پاکستان آئسولیٹ ہو گیا تھا دنیا سے. پھر ان کے ساتھ ایک فوجی تھا جو الیکشن کے موڈ میں تھا، تو یہ 2028 تک کا پروگرام ہوتا. تو وہ جو فوجی ان کے ساتھ تھا وہ کون تھا؟ کیوں مجھ سے پوچھوانا چاہتے ہیں؟ آپ کو ہی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. چلیں، جنرل فیض تھا. ہاں ظاہری بات ہے. جولائی 2018 کے الیکشن سے کچھ ہفتے پہلے آپ کو جنرل باجوہ نے، جنرل فیض نے اور جنرل نوید مختار نے پرائم منسٹرشپ کی آفر کی تھی، کو ڈیل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ کی ڈیل جو ہے وہ نہیں ہو سکی، آپ نے انکار کر دیا. 2018 سے الیکشن پہلے کی بات ہے جی، یہ بات درست ہے؟ یہ آپ کی بات، میری میٹنگ ہوئی تھی جنرل باجوہ سے، اور جنرل نوید مختار اس میں موجود تھے، اور جنرل فیض بھی غالب موجود تھے. میری میٹنگ ہوئی تھی. میں نے اینڈ میں یہ کہا تھا، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو چھرا گھونپ کے وزیر اعظم بن جاؤں، میں نے کہا میں ایسی وزارت عظمیٰ 10 مرتبہ قربان کر دوں گا. اگر آپ انکار نہ کرتے تو عمران خان صاحب وزیر اعظم نہ بنتے. جی اگر میں انکار نہ کرتا تو آپ ہی نے بنوایا. لیکن میں نے کہا کہ میں اپنے قبر میں جاؤں گا، یہ تو میں اپنا ایک تہمت لے کے، یہ کالک منہ پہ ملا کے. تو پہلی آپشن تھی نا جو جنرل باجوہ کی اور جنرل فیض کی، وہ شہباز شریف صاحب کی تھی، لیکن جب انہوں نے انکار کر دیا تو پھر عمران خان صاحب آ گئے. یہ باتیں ہیں جب وہ وردی میں تھے. جب انہوں نے وردی اتار دی تو اس کے بعد وہ کیا کرتے رہے؟ رؤوف حسن صاحب نے ہمیں کیا بتایا، ذرا سنیے. فیض صاحب، ان کے بارے میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے تھے، کین یو کنفرم کہ ان کا تحریک انصاف کے ساتھ کسی لیول پہ کوئی رابطہ تھا؟ کبھی شاذ و نادر کوئی 2 مہینے میں 3 مہینے میں، ہاؤ آر یو، ٹھیک ہو، سب ٹھیک ہے، سارا کچھ دیٹ کائنڈ آف. لیکن آئی انڈرسٹینڈ کہ کچھ اور لوگ بھی پی ٹی آئی کے تھے جن کے ان کے ساتھ انٹریکشن تھا. وہ کس نوعیت کا تھا فرینکلی، انٹریکشن تھا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی؟ ہاں دیکھیے جی، جن کے ساتھ دوستی ہوتی ہے وہ یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے تو اب ان کے ساتھ آپ تعلق توڑ لیں. تو وہ تعلق تو جاری رہتے ہیں، جو تعلق ہوتے ہیں وہ جاری. آپ کے ساتھ تھا کہ نہیں تھا میرے ریٹائرمنٹ کے بعد؟ الیک سلیک کی حد تک جی. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، فائن، دیٹس آل. یہ جو الیک سلیک تھی نا رؤوف حسن صاحب کی، یہ ان کو بڑی مہنگی پڑی. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو الیک سلیک تھی کچھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جنرل فیض کے ساتھ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کی وجہ سے آپ کے لیے مسائل پیدا ہونے والے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو امیر صاحب یہ بتا دوں کہ آبویسلی جو سزا ہوئی ہے یہ تو انٹرنل فیصلہ ہے ملٹری کا، تو یہ جانے اور ان کا کام جانے. بٹ جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ چلیں ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ بھئی آج کے بعد کم از کم یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا آپ نے لفظ استعمال کیا، کم از کم انٹیلیجنس کے ادارے اب پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کریں اور نہیں کرنی چاہیے. تو کم از کم ایک خوف کا ایلیمنٹ، اور یہ چیز بڑی اچھی ہے کہ کم از کم کوئی ہولی کاؤ نہیں ہے، نو بڈی از ابو دی لا. سو اگر کسی نے ان کے انٹرنل جو بھی انہوں نے پورے قانونی جو بھی سلسلہ چلا ہے اس میں یہ ثابت ہو گیا تو ایک کم از کم پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو گیا. بٹ جس طرح آپ نے کلپ چلایا، پہلے اس کی طرف اگر آ جاتے ہیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کیا یہ تیرے میرے پیار کی کہانی تجھ سے شروع ہو تجھ پہ ختم والا کانسیپٹ تو نہیں ہے. تو اگر کیا جنرل باجوہ کا یہ رول رہا ہے کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو آفر کی تھی، اور بلکہ خواجہ آصف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آن ریکارڈ موجود ہے کہ اپریل 2019 میں، یعنی ہماری حکومت کے ایگزیکٹلی 8 مہینے بعد انہوں نے جا کے خواجہ آصف کو بلایا کہ میں بزدار کی گورنمنٹ چینج کرانا چاہتا ہوں، کسی اور کو لانا چاہتا ہوں، پنجاب تمہیں بھی دے دیتے ہیں، آر یو ریڈی فار اٹ؟ اور ان کا ذہن بن گیا تھا. وہ تو پھر 2-4 مہینے کے اندر کووڈ آ گیا، چیزیں ڈیلے ہو گئی، پھر رجیم چینج ہوا، ہماری حکومت گئے. تو باجوہ صاحب کا رول تو بہت شدید. تو کیا یہ کارروائی کیا اس طرف کو بھی جائے گی یا ایک شخص کے لیے؟ اچھا، یہ صرف آپ اکیلے آدمی نہیں جو
یہ مطالبہ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب بھی یہ مطالبہ کر چکے ہیں. سو اٹ میک سینس نا کہ کیا یہ صرف قانون اس شخص کے لیے, ان سب کے لیے بھی سوچنا چاہیے. ان کی ہمارے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے کہ جی 18 میں ہماری حکومت کو لایا گیا. ان کی بات اگر 2 منٹ کے لیے مان لیجیے ہمیں کون لایا تھا, تو اگر وہ باجوہ صاحب ہی تھے جو ان کو آفر کر رہے تھے اور ہمیں لے کے آئے, تو کیا ان کا ٹرائل ہونا چاہیے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو چیزوں کا دیکھیں آپ نے ایک پرنسپل طے کرنا ہے فیوچر کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے, کہ یار آج کے بعد یہی اصول ہے. وہ اصول پھر آپ سوچیں کہ وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں. اب جہاں تک آپ نے تعلق ہے یا رؤوف حسن صاحب کے حوالے سے بات کا, تو اگر کسی کا ذاتی طور پر رہا تو مجھے اندازہ نہیں, میرے ساتھ تو کوئی نہیں تھا, کسی اور دوست کے ساتھ. رؤوف حسن صاحب بڑے شریف آدمی ہیں, بڑے سیولائزڈ آدمی ہیں, اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور آج تک ان کو انصاف نہیں ملا. سو ہمیں اندازہ نہیں کہ ٹرائل میں کیا بات ہوئی, کس سے ان کا رابطہ تھا نہیں. آبویسلی جنہوں نے کیا ہوگا ان کو پتا ہوگا ان سے کیا اور کیا کیا قانون, یہ دے نو اٹ ویل. بٹ دا پوائنٹ از کہ اس چیز سے کم از کم سبق سیکھنا چاہیے کہ اب یہ چیزیں اتنی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. اب یہ کھل کے سامنے آیا کہ اگر ان کا رول تھا تو پھر اب وہ اس کا سزا ہو گئی. آگے سے یہ رول کسی کے پاس بھی ہوگا وہ اکاؤنٹیبل ہے, یعنی کہ کسی کو اس حوالے سے نا تھوڑا سا نا کلیئرٹی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آغا رفیع اللہ صاحب, بلاول صاحب نے بھی آج کچھ کہا, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ ایک تاریخی فیصلہ ضرور ہے. جنرل فیض صاحب کو 14 سال سزا آج ملا ہے. میرے سیاسی زندگی میں دو ایسے لوگ تھے جو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے جو اپنے وقت کے فرعون تھے. ایک تو خان صاحب خود ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ جنرل فیض صاحب تھا. اچھا تو آغا رفیع اللہ صاحب 2 آدمیوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی کہ فرعون تھے, ایک عمران خان اور دوسرے فیض حمید. تو فیض حمید صاحب کو بلاول صاحب فرعون کیوں سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں میر صاحب دیکھیں, فرعونیت اور کس کو کہا جاتا ہے, یہ جب 2018 کی اسمبلی میں ہم تھے, ہر چیز مینیج تھی, ہر چیز عیاں تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ ریاستی اداروں کے ریاست میں انوالومنٹ نہیں ہوتی ہے, لیکن پراپرلی خود عمران خان احمد نیازی صاحب یہ کہتے تھے کہ میں کورم جو ہے وہ پورا کرواتا ہوں کرنل کے تھرو. اور یہ سبق سیکھنا چاہیے موجودہ گورنمنٹ کو اس سارے سینیریو سے کہ کس طریقے سے جب آپ طاقت میں آتے ہیں تو مولا علی کہتے ہیں کہ وہ ایکسپوز ہوتے ہیں. آج سے 2 دن پہلے جب اجلاس تھا تو ہمارے اس حکومت نے جو ہمارے ساتھ کیا اس کی زندہ مثال موجود ہے. میر صاحب جو الائنس بنتے ہیں نا, اس ہمارا اور مسلم لیگ نون کا سیاسی اختلاف بہت بڑا موجود ہے, لیکن اس سارے اختلافات کے بعد الائنس چلتا صرف اور صرف نیتوں پر ہے اور اعتماد پر ہے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون آج بھی عبرت نہیں لے رہی ہے اس موجودہ فیصلوں سے, اس موجودہ چیزوں سے. ہمارے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے اس پروگرام میں, کہ نیشنل اسمبلی میں کورم پورا ہونے کے باوجود کورم ختم کروایا گیا, اس ہاؤس کو کمپرومائز کیا گیا, اس ہمارے اس سارے اتحاد کو آج بھی ایک نیت. اس کا جنرل فیض کے ٹرائل سے کیا تعلق ہے؟ میں نے سوال کیا کہ بلاول نے جنرل فیض کو فرعون کیوں کہا. سر میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ فرعونیت کیا ہے کہ جب ایک ادارے کو آپ ایک کرنل صاحب کو بٹھا کے اس کو چلا رہے ہیں, یہ توہین نہیں ہے پارلیمنٹ کی, یہ اذیت نہیں ہے اس پارلیمنٹ کے ساتھ, اس جمہوریت کے ساتھ. میں یہ اس لیے نتھی کر رہا ہوں فیض حمید کے فیصلے کے ساتھ کہ مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ سبق سیکھے کہ جب وہ نہیں رہا فرعون اور آپ بھی نہیں رہیں گے. اچھا آپ بلاول صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں اضافہ کر رہے ہیں. بلاول صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان اور فیض فرعون تھے, آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی موجودہ قیادت بھی فرعون ہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ. میں دیکھیں اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں, میں وزیر اعظم پاکستان کو نہیں کہہ رہا. وزیر اعظم پھر کس کو کہہ رہے ہیں؟ آغا صاحب کو درد پیٹ میں ہے, لیکن گولی سر درد بھی لے رہے ہیں. ڈپٹی پرائم منسٹر دیکھیں, نہیں ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب اصل میں جو مسلم لیگ نون کے اندر اپنا پرابلم چل رہا ہے وہ سارا ملبہ ہم پر پھینک رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کے پاس میری موجودگی میں بی بی آصفہ گئی, انہوں نے کہا کہ یہ جو اسلام آباد کا ایئرپورٹ ہے یہ بی بی شہید کے نام پر تھا, اور اب جب آپ نے ایئرپورٹ چینج کیا ہے تو اس کا نام آپ لوگوں نے, انہوں نے کہا بالکل میں ایکنالج کرتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, یہ فضل چودھری صاحب کھڑے تھے اس ٹائم. اور اچھا آغا صاحب ایسے وزیر اعظم صاحب نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور یہ کمٹمنٹ کی
اچھا چلیں ٹھیک ہے, اب آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, اگر آغا رفیع اللہ نے ارریلیونٹ گفتگو کی بھی ہے, اگر کی بھی ہے, مجھے پتہ ہے آپ یہ کہیں گے, اس سے پتہ کیا لگ رہا ہے کہ آپ کے اور پیپلز پارٹی کے معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا میں آپ کو سوال کرتا ہوں, پہلے میں آپ کو آپ کے قائد جناب محترم نواز شریف صاحب کا ایک کلپ سنواتا ہوں. سنائے جی, کیا ہے جی؟ عمران نیازی کی اس نائل حکومت کی تباہ کاریوں کا کون ذمہ دار ہے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, یہ سوغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا. آپ نے الیکشنوں میں عوام کے انتخاب کو رد کر کے اپنی مرضی کا نااہل ٹولہ اس قوم پر مسلط کیا. جنرل باجوہ صاحب, جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا. آپ کو. طارق فضل چودھری صاحب, جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ جنرل فیض کے بعد جنرل باجوہ کی باری آنی چاہیے یا نہیں. میر صاحب, جنرل فیض حمید کے حوالے سے بھی کوئی یہ تصور نہیں کر رہا تھا کہ ان کو سزا دی جائے گی, اور آپ نے اپنے پروگرام کا آغاز بھی اسی گفتگو سے کیا کہ یہ پاک فوج کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کس منصب کے کسی افسر کو اس کے غیر آئینی اقدامات کی وجہ سے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہو, اس کا کورٹ مارشل ہوا اور وہ منطقی انجام تک پہنچا ہو. تو لہٰذا لیٹ دا لا ٹیک اٹس اون کورس, معاملات کو آگے جانے دیں. اور اس کو میں اس طرح بھی ایکسپلین کروں گا کہ دیکھیں جنرل فیض جب یہ سارا کام کر رہے تھے, جس طرح وہ یعنی قومی مفاد کے نام کے اوپر طاقت کا ناجائز استعمال, یہ ان کا نا بیسیکلی الزام ان کے اوپر ہے, تو اس وقت وہ اکیلے تو نہیں کر رہے ہوں گے, ظاہر ہے ان کے کوئی اعلی کار, ان کے کوئی مددگار وہ ضرور ان کے ساتھ ہوں گے, اور اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان کی اس تمام مینوورنگ اینڈ مینجمنٹ سے فائدہ بھی حاصل کر رہے ہوں گے. ایک نیکسس تھا نا, جنرل فیض اس کو ہیڈ کر رہے تھے, کچھ ان کو اسسٹ کر رہے تھے, کچھ اس سے فائدہ لے رہے تھے, تو وہ سارے ایک ہی نیٹ میں آتے ہیں. جو جال ہے نا قانون کا, یہ سارے اس میں آتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو لہٰذا قانون ابھی اپنا راستہ لے گا. کچھ جو بنیادی الزامات تھے جنرل فیض پہ, ان کی پروسیڈنگز کی حد تک یہ سزا ہوئی ہے, ٹرائل مکمل ہوا ہے. اب جب مزید اس پہ ایکسپلوریشن ہوگی تو یہ دونوں چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ سامنے آئیں گی, اور وہ لوگ بھی بے نقاب بھی ہوں گے, اور قانون انہیں اپنی کنٹریبیوشن کے حوالے سے سزا بھی دے گا. اچھا, تو یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں جی کہ نواز شریف صاحب اور آپ تو جنرل باجوہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس طرف بھی معاملہ چلا جائے, لیکن معاملہ اگر عمران خان کی طرف چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ میر صاحب, خان صاحب کو اس سے پہلے جو سزا ہو چکی ہے نا, القادر کیس میں 14 سال ہو چکی ہے. اس سے پہلے جو ایک گھٹیا سا نکاح کا کیس تھا, سب میں 10 12 14 سال ہو چکی ہے. تو جو پوری عمر قید کی سزا وہ 14 سال ہی ہوتی ہے. اگر اس میں بھی سزا تو 14 نہیں تو 10 20 30 40 50 سال کر سکیں. لیکن جو مزے کی بات ہے جب انصاف جو یہاں پہ ہو رہا ہے, ایک انصاف خدا کی عدالت میں بھی ہونا ہے. وہاں پہ تو کوئی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نہیں ہے, وہاں پہ تو کوئی 26ویں یا 27ویں ترمیم نہیں ہے, وہاں پہ تو کوئی اس طرح کے جھوٹے کیس نہیں ہونے. وہ جب احتساب ہو سب کو پتہ چل جائے گا. سو یہ جو انصاف یہ پاکستان کی عدالتوں میں عمران خان کو مل رہا ہے, اگر اس 9 مئی کی وجہ سے یا اس کیس کی وجہ سے آپ کتنی اور سزا دیں گے, ہمارا جو معاملہ ہے نا, اللہ کا جو عمران خان کا معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے. سو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. پہلے کون سے ہم جیل سے باہر آ چکے ہیں, سو یہی سزا ہی ہونی ہے. 14 کی بجائے 28 کریں گے, 28 سے 42, کیا فرق پڑے گا؟ جب وہ خدا کی طرف سے فیصلہ آنا ہے, خود بخود ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. یہ میٹر نہیں کر پا رہے. جی کیا کہہ رہے ہیں آغا صاحب, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا, میں نے اون عباس, یہ کیا بات ہے, ہم نے کوئی اللہ کو بیچا ہے کہ اللہ ہمارے بھی ہیں, ہم سب مسلمانوں کے ہیں, اور ہر مسلمان جو اللہ کا نام لیتا ہے, اللہ قانون کا سامنا کرنے کے بجائے آپ بدوائیں دینے لگ گئے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے. اللہ کی عدالت سے کون انکار کرتا ہے, لیکن آپ کہو کہ ہمارے اعمال ہمارے سامنے آ رہے ہیں. آپ کو وہ رات بھولتی ہے, ہمیں بھولتی ہے کہ جب آپ نے اندھیری رات میں اور صبح چاند رات کو بی بی فریال ٹارفل صاحبہ کو اپنی کسی کی تسکین کے لیے اسپتال سے لے کے جیل منتقل کرتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کو آپ اپنے گھر سے لے کے چاہتے ہیں صرف کسی کی تسکین کے لیے. وہاں پر آئین پاکستان, وہاں پر یہ مکافات عمل ہے, اور مکافات عمل یعنی اللہ کی جانب ہے. تو من جانب اللہ ہے آپ کے ساتھ سامنے جو سب کچھ ہو رہا ہے. اور نواز صاحب اس کو کہیں کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اچھا, تو جو ابھی آپ نے آغا صاحب بتایا کہ آپ کے ساتھ مسلم لیگ نون جو ہے یا ڈپٹی پرائم منسٹر بہت برا سلوک کر رہے ہیں, تو وہ آپ کو کس کی بات کی سزا مل رہی ہے؟
دیکھیں وہ ہمیں اس چیز کی سزا مل رہی ہے کہ ہم نے اس نظام کو بچانا ہے. جس نظام کے لیے ہماری قیادت نے اپنی جانوں کے نذرانہ دیا ہے, اس نظام کو چلانے کے لیے یہ گناہ باللذت کم کر رہے ہیں, گناہ بھی کر رہے ہیں جس میں لذت بھی نہیں ہے. یہ گناہ باللذت ہے مسلم لیگ نون کا ساتھ دینا اس ٹائم. گناہ بے لذت, کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ گناہ بے لذت چھوڑ دیں. نہیں, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ درد ان کے پیٹ میں ہے, دوائی وہ سر درد کی لے رہے ہیں, انہیں صحیح میڈیسن لینی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. جو بات وہ کر رہے ہیں, سیریس بات کر رہے ہیں, مطلب یار میں سیریس بات کر رہا ہوں, مجھے بات تو کرنے دینا. یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس وقت موجود تھا جب یہ بات ہوئی ہے. نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس وقت موجود تھا جب یہ ساری بات ہوئی ہے, لیکن یہ اتنی سیریس نہیں ہے کہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ اسلام آباد ایئرپورٹ کا نام حامد میر کے پروگرام میں تبدیل کرا لیں گے. ایسا نہیں ہے. اٹ از بٹوین دا پارٹیز. جو ڈی پی ایم کی بات کر رہے ہیں انہوں نے ایشور کیا. میں اس میٹنگ میں موجود تھا. یار آغا صاحب بات سنیں, آغا صاحب باری باری بات کر رہے ہیں, منافقت کر رہے ہیں. آغا صاحب باری باری بات کر رہے ہیں یار. آپ ایک اپنے اس ایئرپورٹ کے نام کو لے کے حامد میر کے پروگرام کو آپ سابوٹاج کر رہے ہیں. میں اس میٹنگ میں موجود تھا. ڈار صاحب نے بالکل یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہوگا. انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا. پرائم منسٹر نے جب بی بی آصفہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور انہوں نے کہا کہ اس کو لے کے چلیں گے, میں وہاں بھی موجود تھا. وہ پارلیمنٹ میں ہوئی تھی اور ڈی پی ایم کی میٹنگ جو ہے وہ ہوئی تھی ڈی پی ایم صاحب کے چیمبر میں. تو یہ دو پارٹیز کا انٹرنل میٹر ہے. بی بی شہید کی آپ ہم سے زیادہ عزت کرتے ہوں گے, لیکن ہم بھی کم نہیں کرتے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ہم بھی کم عزت نہیں کرتے. پیپلز پارٹی کے موجودہ قیادت کی پرائم منسٹر کوئی کم عزت نہیں کرتے. یہ ایک میٹر ہے بٹوین دا ٹو پارٹیز اینڈ اٹ ول بی سالوڈ ایمیکیبلی. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کی کوئی مخالفت کر رہے ہیں یا ہم اس کو خدا نہ خواستہ کوئی بیک برنر پہ ڈال رہے ہیں. اس دن اب وہ تفصیل سے میں جاؤں گا تو لمبی بات ہو جائے گی کہ جس دن یہ بات کر رہے ہیں پرسوں کی, اس میں اجلاس کی گنتی ہوئی تو نمبر پورا تھا, لیکن اس دن چونکہ اجلاس نے ختم ہونا تھا, ایم این ایس گھروں کو جا رہے تھے, دوسری دفعہ گنتی ہوئی اور وہ پوائنٹ کس نے کیا کورم؟ اپوزیشن نے, اقبال افریدی جو ہمیشہ کرتے ہیں. دوسری دفعہ گنتی کم تھی. تو یہ ہمارے دونوں پارٹیوں کے بیچ میں ہے اور پیپلز پارٹی ہمارے لیے قابل احترام ہے. چلے میں یہاں پہ ایک بریک لیتا ہوں اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. معاملہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان پھنس گیا ہے اور تحریک انصاف بڑی ریلیکس بیٹھی ہوئی ہے. اتنا ریلیکس شاید ان کو کوئی ہونے نہ دے, اس لیے وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آغا رفیع اللہ صاحب, آج جو ہے نا بڑا ایک اہم واقعہ ہوا ہے. جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا ملی ہے, لیکن آپ معاملہ کسی اور طرف لے جا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ آپ اندر سے جنرل فیض حمید صاحب کے ہمدرد ہیں, معاملے کو دوسری طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا یہ بھی تبصرہ کریں کہ کیا اس سزا کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں خفیہ اداروں کی مداخلت کا راستہ بند ہو جائے گا؟ میر صاحب, جتنا فیض حمید صاحب کے زمانے میں نے سفر کیا ہے, بہت لوگوں نے کیا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب سے زیادہ میں نے کیا ہے. ہم مائیگریٹ ہو کے بلوچستان سے سندھ آئے تھے 60 سال پہلے, اور یہیں پہ ہم نے زندگی گزاری. لیکن جب فیض حمید صاحب تھے تو انہوں نے پشین میں, میرے ہوم ڈسٹرکٹ میں, وہاں بلوچستان سے ہماری فیملیز کے, ہمارے لوگوں کو اتنا ہراساں کیا. یہاں پر جب نیشنل اسمبلی میں ہم عمران خان جو اس ٹائم پرائم منسٹر تھے, ان کے جب ایکٹیویٹی ہم ہاؤس میں کرتے تھے تو دوسرے دن جو صحبتیں ہم سہتے تھے وہ مجھے پتہ ہے. لیکن چونکہ ایک شخص ماضی ہو چکا ہے, اور وہ میں نے اون عباس کو کہا ہے کہ یہ مکافات عمل ہے, اور اس ٹائم جو چیزیں انہوں نے کی آج وہ بھگت رہے ہیں. میں فیض حمید جیسے کسی بھی شخص کے حق میں نہ پہلے کبھی تھا نہ آج ہوں گا. رہی مداخلت کی بات, تو دیکھیں مداخلت اگر عمران خان میں اہلیت ہوتی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے حکومت نہیں چلاتے. آج اگر موجودہ جو حکومت ہے, اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم اتنے نااہل ہیں, ہم نہیں چلا سکیں گے, تو اسٹیبلشمنٹ اسپیس لے گی. اور اگر انہوں نے اپنے فیصلوں سے یہ ثابت کیا کہ جی ہم عوامی نمائندے ہیں, ہمیں عوام نے منتخب کیا, تو اسٹیبلشمنٹ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مداخلت کرے گی. آپ چیزوں کو بہتر چلائیں, آپ اسپیس نہ دیں, کوئی اسپیس نہیں لے گا. تو اس ٹائم ان نااہل لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں نے اسپیس لیا اور چیزوں میں مداخلت کی, اور ہم جیسے پولیٹیکل لوگوں کو اذیت کا سامنا کرنا پڑتا تھا. آج کے موجودہ نظام میں اگر گورنمنٹ آن کرتی ہے اس ٹائم, مثال کے طور پہ آج دیکھیں
اگر پختونخوا کی حکومت وہاں سے کیبنٹ آ کے اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھ کے ایک شخص کے گرد سیاست گھمائے گی اور پختونخوا کی عوام کو بے یار و مددگار دہشت گردوں کے ہاتھوں چھوڑ دے گی، تو ظاہر سی بات ہے ہم جیسے لوگ بات کریں گے کہ بھائی یہ غلط ہے، اور پی ٹی آئی یہ کہے گی کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہمیں واٹر. تو یہی اسلام آباد تھا، ہم لوگ تھے اور واٹر کینن تھے ہمارے اوپر، یہی نیب کی عدالتوں کے سامنے ہم بھگتتے تھے. ہم تو اس ٹائم یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا یہ فلاں ہے یا فلاں ہے، ہم سمجھتے تھے کہ اس ٹائم کی حکومت اس کی ذمہ داری لے اور وہ رسپانسیبل تھی. آج مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، وہ رسپانسیبلٹی لیتی ہے، ان کے منسٹر آ کے میڈیا پہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی صوابدید ہے کہ وہ اسپیس دے گی تو اسپیس لوگ لیں گے، ادروائز فیض حمید جیسے کریکٹر اس ٹائم بھی غلط تھے، اگر آج کوئی ہوگا تو بھی غلط ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کے پاکستانی سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے آنے والے وقت میں؟ کیا اب میرے جیسے لوگ تو بار بار اب یہی بات کہیں گے جی ایک بہت اچھی مثال قائم ہو گئی ہے، اور بار بار وہ رفیع اللہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ کرنل جو ہے وہ چلاتا تھا پہلے پارلیمنٹ کو، پچھلے دور کی بات کر رہے ہیں، کرنل لیاقت صاحب کی طرف اشارہ ہے ان کا، آپ بھی ان کو جانتے ہیں بڑی اچھی طرح. تو کیا ابھی کوئی لیاقت ہو نہ ہو، لیکن کوئی اور کسی کی جو لیاقت ہے اگر وہ اس پارلیمنٹ کو چلائے گی تو یہ مداخلت کا راستہ کیسے بند ہوگا؟ ویسے بڑی سیدھی بات ہے، اس میں کوئی آپ یہ کہیں کہ نہ تو میں کوئی بات کو رائٹ لیفٹ کر کے بات کروں گا اور نہ بات چھپانے کی ضرورت ہے. دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے لفظ استعمال کیا نا کہ ریاستی منصب اور ریاستی طاقت کا غلط استعمال کیا انہوں نے. فوج میں سپاہی سے لے کے جنرل تک، پولیس میں آپ کے سپاہی سے لے کے آئی جی تک، اور اسی طرح باقی بھی جتنے ہمارے ادارے ہیں اس میں جو افسران باٹم ٹو ٹاپ، انہیں جو اختیار اور طاقت ملتا ہے وہ ریاست کی طرف سے ملتا ہے، اور اس کا استعمال انہوں نے اس آئین کے تحت کرنا ہوتا ہے جس کا نام ہے آئین پاکستان، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رولز ہیں اپنے اپنے اداروں کے اس کے تحت انہوں نے چلنا ہوتا ہے. جب آپ اس کا ناجائز استعمال کریں گے، غیر آئینی کریں گے، اپنی مرضی کے فیصلے کریں گے جن کا آئین سے آپ کے ادارے کے قوانین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہے جو جنرل فیض کے کیس میں آپ کے سامنے آیا ہے. اب جو آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں ایک بات کلیئر ہونی چاہیے، دنیا کا کوئی ملک اور سسٹم اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتا. ہاں یہ ایک حقیقت ہے، اگر آپ اس کو چھپانا چاہیں تو بھلے چھپائیں، لیکن دس از اے ریالٹی. میں یہ بات پاکستان کے لیے نہیں، پاکستان سمیت دنیا کی تمام سپر پاورز کا نام سب سے پہلے لوں گا، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ چائنا ہو، فرانس ہو، جرمنی ہو، برطانیہ ہو، دیگر کئی ممالک آپ دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر ملک نہیں چلتے. ایٹمی قوتیں بالکل نہیں چلتی. اور دوسری بات، پاکستان جس سچویشن میں اس خطے کے اندر گھرا ہوا ہے، جو ہماری ریجنل سچویشن ہے، انڈیا کے ساتھ جو آپ کی دشمنی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارا دیرینہ دشمن ہے. مسئلہ کشمیر، ایران کے ساتھ ہماری چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں، بنگلہ دیش سے بہتر ہو رہی ہیں. افغانستان کے ساتھ جو چیلنجز ہیں، روزانہ کی بنیادوں کے اوپر جو ٹی وی پہ اس کے حوالے سے معلومات آ رہی ہیں کہ کتنی مشکلات ہیں ہمیں پاک افغان بارڈر. میں آپ سے سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ میں بس یہ مکمل کرنے لگا ہوں. تو اس سچویشن میں اگر آپ کی اسٹیبلشمنٹ مکمل سپورٹ، آپ کی انٹرنل سیکیورٹی، ایکسٹرنل سیکیورٹی، ٹھیک ہے، جہاں بھی ضرورت ہو ملک میں، اس کی ضرورت ہے اور وہ رہے گی پاکستان کے لیے. لیکن جہاں تک جو اگر رفیع اللہ نے بات کی نا، ان کی گفتگو کے حصے تک میں بالکل سپورٹ کروں گا کہ جو پولیٹیکل ڈیسیجنز ہیں وہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے لینے ہیں. پارلیمنٹ یہ پولیٹیکل پارٹیز کی ڈومین ہے. اس میں پی ٹی آئی کو بھی کہوں گا کہ جب سے یہ آئے ہیں پارلیمنٹ میں، انہوں نے اپنی اپوزیشن کا رول ادا نہیں کیا، انہوں نے شور شرابہ ہلا گلائی کی ہے. کرتے تو بہتر ہوتا. یہاں پہ فیصلے سیاسی جماعتوں نے کرنے ہیں، آپ کی منسٹریز ہیں سیاسی جماعتوں نے چلانی ہیں، اس کی پرفارمنس ہونی چاہیے، اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب آپ کو ٹارگٹ دیتے ہیں، ٹائم کے ساتھ اس کو چیک کرتے ہیں، جو منسٹر نہیں کام کرے گا اسے گھر بھیجتے ہیں. یہ آپ کی ڈومین ہے. آج تک کس کو گھر بھیجا ہے؟ نام بتائیں. جانے والے ہیں اگلے چند دنوں میں. چلیں، یہ آپ نے خبر دے دی، بہت بڑی خبر ہے. لیکن اون عباس صاحب، یہ میں سوال اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ یہ میرے سامنے ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نوٹس پڑا ہوا ہے، یہ آج ہی جاری ہوا ہے. سہیل آفریدی صاحب کو کہا گیا ہے 16 دسمبر کو صبح 10 بجے پیش ہوں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب اگر بار بار جائیں گے اڈیالہ جیل کی طرف تو اس طرح کے مزید نوٹس آئیں گے اور پھر ان کے ساتھ وہی ہوگا جو
عمر یوب کے ساتھ ہوا. میں اگر ایک دو پہلے عرض کر دوں, ایک تو مجھے نا طارق فضل صاحب سے اس بات سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں جنہوں نے کہا نا ان کی اس مائنڈ سے اور اس سوچ سے کہ یہ جو ہائبرڈ نظام ہے کہ جی کہیں بھی ملک میں کامیاب حکومتیں تب چلتی ہیں جب اسٹیبلشمنٹ, اس سوچ کے اگر پاکستان مسلم لیگ نون آ چکی ہے اور وہ اس پرنسپل کو ہمارے اوپر باور بھی کرے کہ یہ بڑا بہترین فارمولہ ہے, یقین جانے اس جمہوریت کا پھر کوئی مستقبل دنیا کا فارمولہ ہے, یہ پاکستان کا نہیں ہے. مجھے بات تو یہ پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں, ہماری جمہوریت عمران خان کا فارمولہ ہے. اور یار ایک منٹ بات, آغا صاحب میں بریک لے لوں گا, آپ بات تو کر لینے دینا کسی دوسرے بندے کو. جی تو یہ اس فارمولے کے اوپر کوئی ملک نہیں چل سکتا. دوسرا میں بڑے بسد احترام آغا صاحب سے کروں گا کہ سر کوئی گفتگو اور پولائٹلی اگر آپ بات کاٹیں گے تو بات کا مومنٹم ٹوٹ جاتا ہے. یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو بات پچھلے 20 منٹ سے چل رہی ہے سر بتاؤں, وہ کہتے ہیں نا شریک جرم نہ ہو تو مخبری کرتے. پی ڈی ایم گورنمنٹ 1 سے لے کے 26ویں 27ویں ترمیم تک انہوں نے کئی دفعہ اس طرح کا سرکس لگایا کہ لڑائی ہے, کوئی لڑائی نہیں. میں عمران خان صاحب سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ سر یہ آپس میں جو لڑے 2013-14 کی بات ہے, وہ کہتا ہے یہ طاقت اور پیسے کے لیے کبھی بھی آپس میں صلح کر لیں گے, ان کا کوئی اس چکر میں کوئی نہیں ہے. یہ سارا جو سرکس چل رہا ہے یہ صرف 28ویں ترمیم کے چکر میں چل رہا ہے. پیپلز پارٹی ان کو صرف یہ تھریٹ کرتی ہے کہ خبردار 28ویں ترمیم لے کے صوبوں کے ایشو پر, اور میں آن ریکارڈ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ان کا ایک ڈرامہ ہے. اینڈ پہ صوبوں کے اوپر بلفر ہوگا, صوبے بلف کریں گے, جی صوبے نہ بنائیں, این ایف سی پہ کٹ لگا لیں, ہم 28ویں میں آپ کے ساتھ مل جائیں گے. یہ سارا سرکس پیپلز پارٹی صرف ان کو تھریٹ کرتی ہے اور یہ اچھے بچے کی طرح باندھ رہے ہیں. اگر اتنا اختلاف ہے وہ حکومت چھوڑ دیں. آپ نے 4 گورنر بھی رکھے ہیں, چیئرمین سینٹ بھی آپ کا, اور سارے معاملات ہیں, سندھ حکومت بھی آپ انجوائے کریں, اور بعد میں آپ چپل دنیا کو دکھانے کے لیے ایک ڈرامہ لے ختم کریں. جہاں تک سہیل افریدی کی بات ہے, اس کو مینڈیٹ عمران خان کے اوپر ملا ہے, عمران خان کی آزادی کے حوالے سے ملا. اگر وہ جمعرات والے دن اس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک آرڈر لے کے جاتا ہے کہ حضور اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کہتا ہے کہ جا کے ملے, اور سپرنٹ جیل کہتا ہے میں نہیں مانتا یہ تمہارا کاغذ ہے, اس کے اوپر قانون نہیں بولتا. ہاں ای سی پہ اس کو بلا لے گا, آ جاؤ میں تمہیں فارغ کرتا ہوں کیونکہ تم عمران خان وفا کے ساتھ کھڑے ہو. میں میر صاحب آپ کو ریکارڈ بتا ہوں, یہ وہ غلطی اور بلنڈر ہوگا جو آخری دفعہ کیا جائے گا. اگر آپ نے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کو گورنر راج لگانے کی کوشش کی, یا اس کو سی ایم کو ہٹانے کی کوشش کی, یا 26 نومبر میں 20 ایم پی ایس کو فارغ کر کے حکومت کو ہٹانے, یہ وہ طوفان ہے جو آپ سنبھال نہیں پائیں گے. اچھا, اس وقت جتنے معاملات خیبر پختونخوا میں خراب ہیں, پلیز مہربانی کر کے ہماری نفرت میں ان 4 کروڑ لوگوں کا 28ویں ترمیم اگر نہیں بھی آتی سر تو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کا جو آئینی بینچ ہے, یعنی کہ جو آئینی عدالت ہے پاکستان کی, وہ کسی کیس کی سماعت کرتے ہوئے یہ کہہ دے جی کہ آئندہ سے جو گورنر راج ہے وہ ہماری منظوری سے لگایا جائے, تو آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو کام جنرل فیض صاحب کرتے تھے, کرواتے تھے ججوں کے ذریعے, جج لگواتے بھی تھے اور ان سے فیصلے بھی کرواتے تھے, ہو سکتا ہے وہ ابھی بھی ہو جائے گا. میر صاحب یہ باز گیش پورے اسلام آباد میں اس وقت ہے کہ شاید اس طرح کی ڈیسیژن ایف سی سی سے آ جائے, یا 28ویں ترمیم میں گورنر راج لگا دیا جائے. تو پھر آپ یہ مانیں گے کہ جنرل فیض جو ہے انہوں نے جو جج لگوانے اور ان سے فیصلے کروانے کا کام شروع کیا تھا وہ غلط تھا؟ اچھا وہ غلط تھا, لیکن جو 27ویں ترمیم کے بعد یا 26ویں ترمیم کے بعد جو کچھ پاکستان کی عدلیہ میں ہو چکا ہے, کیا وہ ٹھیک ہو چکا ہے؟ آپ کی آدھے سے زیادہ جو بہترین جج تھے وہ استعفیٰ دے چکے, باقی جانے کو تیار بیٹھے. آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہ شکل ہی نہیں رکھی کہ جہاں پہ لوگ انصاف, یا آج وہ دن ہے کہ چیف جسٹس اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ جاتی جہاں انصاف مانگتے ہیں, وہاں پہ ہمارے جیسے غریبوں کا سہیل افریدی کو کیا ملے گا؟ سو یہ پاکستان میں اب انصاف. میرا پروڈیوسر مجھ سے ایک بریک مانگ رہا ہے, ابھی سر ایک جملہ کہہ دوں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بریک سے. میرے صاحب میں اکثر پروگراموں میں میں بات ہمیشہ سولوشنز کی کرتا ہوں, معاملات کو سدھارنے کی بات کرتا ہوں, پاکستان کے مستقبل کی بات کرتا ہوں. میں یہ تانا زنی میں نہیں جاتا کہ ہم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, تم نے ہم سے الزام ہے تو ہم نے. لیکن میں صرف ایک جملہ اپنے بھائی کے لیے کہوں گا کہ یہ کہہ رہے ہیں نا جناب کہ ہمیں کہ انہوں نے عدالتوں کو یہ کیا اور یہ عدالتیں ایسی ہیں. صرف ایک جملہ, انہیں وہ عدالتیں پسند ہیں جب جنرل فیض شوکت صدیقی صاحب کے پاس جا کے ان کے گھر میں انہیں کہتے ہیں کہ نواز شریف کو ضمانت نہیں دینی. یہ عدالتیں انہیں زیادہ پسند ہیں. آج اگر عدالتیں جو ہیں آئینی عدالتیں آئین کا کام کر رہی ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ لوگوں کے مقدمات سن رہی ہے, تو لیکن آپ یہ بھی تو مانے نا کہ اگر فیض نہیں بچا تو ان سے فیض یاب ہونے والا کوئی بھی نہیں بچے گا, نہ ہی جج بچیں گے. تو آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ابھی تو ان 4 الزامات جو براہ راست ان کی ذات کے اوپر تھے ان پہ یہ فیصلہ ہوا ہے. باقی جو سہولت کار تھے اور جو فیضیاب ہوئے تھے, دونوں سہولت کار اور فیضیاب ہونے والے, ان کا آگے ٹرائل ہونا ہے اور ان کے اوپر فیصلے آنے ہیں. ابھی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے.
اچھا آغا صاحب ذرا جلدی سے ذرا کلیریفائی کر دیں، یہ جو اون عباس بپی صاحب نے فرمایا کہ یہ آپ کے جو حملے ہیں مسلم لیگ نون پہ اور جو شکوے شکایت ہیں یہ بس دکھاوے کے ہیں، آپ صرف یہ چاہتے ہیں 28ویں ترمیم نہ لے کے آؤ، لیکن 28ویں ترمیم اگر نہیں بھی آتی تو الٹیمیٹلی پھنسنا تو آپ نے ہے۔ بہت شکریہ، میں اون عباس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں قوم کے سامنے کہ ہم اس چیز پر اٹل ہیں کہ صوبوں کو ہم ڈیوائیڈ نہیں ہونے دیں گے، خاص طور سے سندھ کو ہم ان صوبوں کی بات کریں گے جن میں جہاں پر وہاں کے لوگوں کی اکثریت اس چیز کے ساتھ، چاہے جنوبی وسیر پنجاب کی بات ہو، اس طرح کے صوبوں کی ہم حمایت کریں گے جو کہ آئینی طور پہ قانونی طور پہ وہاں کے لوگوں کی منشا اور ان کی خواہشات کے مطابق ہو۔ ہم ہر اس ترمیم کے خلاف ہوں گے جو پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کی منشا کے مطابق نہیں ہوں گے۔ آپ نے کہا کہ ہم سندھ حکومت انجوائے کر رہے ہیں، تو آپ پختونخوا حکومت کس کی وجہ سے انجوائے کر رہے ہیں؟ پختونخوا کی عوام کی وجہ سے اگر آپ کر رہے ہیں تو ہم سندھ کی عوام کی وجہ سے یہ حکومت سندھ کے عوام کی منشا کے مطابق یہاں پر حکومت چلا رہے ہیں، اور ان کی خواہش پر تو یہ کسی کا احسان نہیں ہے ہم پر۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ کی عوام کھڑی ہے تو حکومت ہے۔ آپ کا جواب آ گیا، حکومت نہیں ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ 18 میں آپ کو حکومت ہے اور اچھا اب آپ کا جواب آ گیا۔ میں ذرا ایک سوال کر لوں اون عباس بپی صاحب سے۔ اون عباس صاحب آپ کیا کہیں گے کہ فیض نہیں بچا تو ان سے فیض یاب ہونے والا بھی نہیں بچے گا؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا اشارہ ان تمام لوگوں کی طرف ہے جو فیض سے فیضیاب ہوتے رہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا، اگر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے یا پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یا عمران خان صاحب کی طرف ہے، میرا اشارہ ججوں کی طرف بھی ہے، صحافیوں کی طرف بھی ہے، سیاستدانوں کی طرف بھی ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کی میں میر صاحب اگر آپ نے پرنسپل یہ فیصلہ کیا، جنہوں نے بھی پرنسپل ڈیسیژن کیا کہ آج کے بعد کوئی ہولی کاؤ نہیں، کوئی مقدس گائے نہیں ہے اور سب کی اکاؤنٹیبلٹی تو ہونا چاہیے، وائی ناٹ؟ لیکن پھر آپ اس کے ٹی او آرز ڈیفائن کر دیں، اس کو اوپن کر دیں، جب جس نے جہاں پہ جو کردار ادا کیا ہے سب کو کٹہرے میں لے کے آئیں، چاہے وہ سویلین ہے چاہے آپ کی فوج میں، جہاں پہ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، اس سے اتفاق کرتے ہیں آپ۔ اور اس میں پھر یہ طارق فضل صاحب یہ بھی صاف فرما دیں کہ جہاں پہ جس کا کردار ان کے حوالے سے یا ہمارے حوالے سے رہا ہے پھر سب کا اس کے لیے کھول دیں، پھر یہ سلیکٹیو کسی کی چیری پکنگ نہ ہو۔ بس بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کب ہوگی؟ میرا تو خیال ہے میر صاحب یہ جنرل فیض کو جو سزا ہوئی ہے یہ ایک گیٹ وے کھلا ہے اس راستے کی طرف کہ جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، جس نے آئین کا مذاق اڑایا اس کا احتساب ہوگا، جس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اس کا احتساب ہوگا، اس سے سزا ملے گی۔ تو اگر فیض کے بعد اگر فیض کا ادارہ جو ہے اس کے سسٹم نے اس کا احتساب کیا ہے تو آپ کے پاس بھی ادارے ہیں، ہمارے پاس، یعنی ہم سیولینز ہیں، ہمارے بھی ادارے ہیں، تو وہاں پر آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی بنیادوں پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہاں پر بھی اگر کہیں پہ کرپشن ہو رہی ہے یا کوئی انکمپیٹنسی دکھا رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہاں پر بھی اس قسم کی مثالیں قائم ہونی چاہیے؟ میر صاحب یہ وہ موضوع ہے جو میرے تو اپنے دل کے بہت قریب ہے، اور اس کے لیے میں چونکہ پی ٹی آئی کے بیٹھے ہیں بپی صاحب، تو میں یہ کہوں گا کہ تو پرائم منسٹر اس کے لیے تو ہر جماعت کو دعوت دے رہے ہیں اور چیخ کے دعوت دے رہے ہیں کہ خدا کے لیے ملک کے لیے بیٹھیں اور یہ ساری چیزیں ٹھیک کریں، انصاف کا نظام ٹھیک کریں، جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں وہ ٹھیک کریں۔ آج ابھی جب ہم 27ویں ترمیم میں بات کر رہے تھے کہ پاپولیشن پہ بات کریں کہ مرکز کیسے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے، ایک سلیبس پہ بات کریں، صوبوں کی بات ابھی کر رہے تھے، بیٹھ کے اس پہ بات کریں گے کہ صوبے بننے چاہیے یا نہیں بننے میرا چاہیے۔ خیال ہے آپ کو سب کو بیٹھ کے نا پہلے پاپولیشن پہ بات کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، بہت پاپولیشن بڑھ گئی ہے۔ جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پاپولیشن سے بڑی کرپشن کی مجھے بتا دیں پچھلے 3 سال میں کوئی ایک پٹواری کو پورے پاکستان میں اس حکومت نے سزا دی ہو؟ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں 5.1 کھرب کی بات ہوئی ہے۔ میں طارق فضل صاحب سے بات کی اگری کرتا ہوں کہ یہ اگر کرپشن کے اوپر موومنٹ چلانا چاہیں تو ہم ساتھ ہیں، لیکن کیا پاکستان میں کوئی کرپشن کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتا ہے؟ اگر اس ادارے نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا دائرہ کار بڑھایا ہے تو کیا حکومت اگر اتنی سیریس ہے کیا پاکستان میں کرپشن اگر نہیں ہے یہ تو بتا دیں، اور اگر ہے تو کوئی ایک افسر ایک ایسا بندہ بتا دیں جس نے پاکستان میں کرپشن کی وارنٹ پکڑ لیا۔ میرا سر ٹائم ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ اون عباس بپی صاحب، آپ کا بھی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اور آغا رفیع اللہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ لیکن چلتے آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو جنرل فیض حمید ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جب کسی کو بلیک میل کرتے ہیں تو خاص طور پہ جو سیاستدانوں کو بلیک میل کرتے ہیں تو یہ ان کی کمزوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں آپ کو نام لیے بغیر یہ بتا سکتا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ کہ جنرل فیض حمید جو ہیں اس پارلیمنٹ کے جو ٹریری بینچز پہ لوگ بیٹھتے ہیں،
سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے تو ان سے کروڑوں نہیں اربوں روپیہ بھتہ وصول کرتے رہے، ان سے چھینتے رہے، لوٹ مار کرتے رہے، اور یہ ان کا نام نہیں لیتے۔ ان کو نام لینا چاہیے، بتانا چاہیے کہ جنرل فیض نے کب کب کیسے کیسے ان سے کیسے لوٹ مار کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔